ادارے کے اساتذہ میں حضرت مولانا سکندر حیات صاحب، حضرت قاری پیدا حسین صاحب اور قاری فرید صاحب، مولانا تصویر صاحب اور پنچ کی آن بان شان مجاہد اہل سنت حضرت مولانا فاروق صاحب اللہ مثال اور اس ادارے کے تمام طلباء، اللہ تعالیٰ آپ تمام حضرات کو اس ناچیز کے اعزاز پر جزائے خیر عطا فرمائے۔ آج کی اس ملاقات میں مختصر آپ سے یہ عرض کرنا ہے کہ آپ کے والدین بہت قابل مبارکباد ہیں کہ آپ حضرات کو انہوں نے مدرسے میں داخل کیا، ایک اچھے راستے پہ آپ کو لگا۔ یہ دین کے علم کا راستہ ہے اور یہ جنت کا راستہ ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص طلب علم کے لیے چلتا ہے تو وہ جنت کے راستے میں چلتا ہے۔ فرشتے اس کا استقبال کرتے ہیں، اس کے پیروں کے نیچے اپنا پر بچھاتے ہیں۔ یہ حدیث شریف ہے، کوئی کسی کا قول نہیں ہے، یہ سید الانبیاء کا ارشاد۔ آج کے اس زمانے میں جہاں دنیا ہی آگے پیچھے ہو، لوگوں کے سامنے مفاد ہی مفاد ہو، ایسے ماحول میں اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جو دنیا کے مفادات سے قطع نظر وہ اپنی آخرت کا سودا کرتے ہیں۔ یہ اہل مدارس ہیں، اساتذہ ہیں۔ 8-10 سال اگر آدمی دوسرے شعبوں میں کام کرے، پڑھے، تو وہ نوٹ بہارنے لگتا ہے، پیسے کمانے لگتا ہے۔ لیکن علم دین میں لوگ یہ سوچتے ہیں اس میں کیا ملے گا، لیکن میں یہی بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، یہ راستہ دشوار گزار ضرور ہے طالب علموں کے لیے، لیکن یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث کا راستہ۔ آپ سرکار کی وراثت کے وارث ہیں، اسی لیے کہا گیا ہے کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ انبیاء کرام درہم و دینار چھوڑ کے نہیں جاتے، ان کی وراثت علم ہے۔ تو جو علم دین حاصل کرتا ہے وہ نبی کی میراث کا وارث ہوتا ہے۔ آپ اپنے کم قیمت کپڑوں پہ نہ جائیں، اپنے رہن سہن پہ نہ جائیں، اپنی ضرورت کی مختصر سی چیزوں پر آپ احساس کمتری کے شکار نہ ہوں۔ دوسروں کی مہنگی گاڑیاں دیکھ کر، دوسروں کے محل دیکھ کر، دوسروں کے بینک بیلنس دیکھ کر، دنیا داروں کے، آپ کبھی احساس کمتری میں مبتلا نہ ہوں۔ آپ کے پاس جو دولت ہے، یہ دولت ایسی ہے جو دائمی ہے۔ دنیا کی دولت فانی ہے، آج ہے کل نہیں ہو، آج نہیں ہے کل ہو سکتی ہے۔ لیکن علم کی جو دولت ہے یہ دنیا میں بھی کام آتی ہے، آپ کے ساتھ رہتی ہے، قبر میں بھی آپ کے ساتھ جائے گی، حشر میں اٹھیں گے تو وہاں بھی علم نور کا کام دے گا، اور یہ آدمی کو جنت تک لے کے جائے گا۔
حدیث شریف میں آیا ہے یقال لصاحب القرآن یا صاحب القرآن، قرآن پڑھنے والے حافظ سے کہا جائے گا آخرت میں رتل کما ترتل فی الدنیا، جنت میں ترتیل کے ساتھ پڑھ. قاری صاحب نے الفاظ پڑھا ہے ترتیل کے ساتھ، حدر نہیں، تدبیر نہیں، جلدی جلدی نہیں، ٹھہر ٹھہر کے پڑھ. قرآن ٹھہر ٹھہر کے پڑھ اور جنت میں چلتا جا. فَإِنَّ مَنزِلَكَ عِنْدَ آخِرِ آیَةٍ تَقْرَؤُهَا، تمہاری منزل وہاں تک ہوگی جہاں تک تم قرآن کی آخری آیت ختم کرو. 30 پارہ اگر ترتیب سے کوئی پڑھے اور چلے تو کتنے کلومیٹر چل جائے گا؟ ایک پارہ ہم لوگ بہت تیز پڑھنا چاہتے ہیں تب 20 منٹ لگتا ہے. صبح کو تلاوت کرتے ہیں تو 20-22 منٹ لگ جاتے ہیں جب بہت تیز پڑھتے ہیں. اور ترتیل کے ساتھ جیسے قاری صاحب نے تلاوت فرمائی ہے ایسے پڑھیں، کتنا ٹائم کتنا چلے گا آدمی؟ کئی کلومیٹر تو چل جائے گا ایک پاری ہے نا. اور آپ لوگ تو پہاڑوں پہ چڑھنے والے ہیں اور زیادہ تیز چلیں گے. اور جنت میں تو پہاڑ نہیں ہموار زمین ہو. تو ایک حافظ قرآن کا محل جنت میں اتنا بڑا ہوگا کہ دنیا میں کسی بادشاہ کے محل کا تصور بھی نہیں کیا. یہ شان ہے ایک حافظ. تو یہ علم کہاں کہاں کام آتا ہے. بولیے. پھر دنیا کی دولت آپ نے دیکھا لوگ چوری کر لیتے ہیں، ڈاکو لوگ آ کے ریوالور دکھا کے لوٹ لے جاتے ہیں. لوٹ لیتے نہیں، بینکوں کو لوگ لوٹ لیتے ہیں. لیکن آپ کا علم کوئی چوری نہیں کر سکتا. کوئی چورا سکتا ہے؟ آپ کے علم پر کوئی ڈاکہ نہیں ڈال سکتا. آپ کا علم محفوظ رہے. آپ نے دولت کمائی تو آپ کا بھائی، آپ کے جو ساتھ وارث ہوں گے وہ بانٹ لیں، لیکن آپ کے علم کو کوئی نہیں بانٹ سکتا. وہ آپ کا اپنا ذاتی رہتا ہے. نہ علم چوری ہو سکتا ہے، نہ رہزنی اس پہ کی جا سکتی ہے. لیکن ایک چیز میں آپ کو بتاؤں جو میری اپنی طبیعت ہے وہ آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ علم چوری بھی ہو جاتا ہے، اس پہ رہزنی بھی کی جا سکتی. کس عالم کا علم چوری ہو جاتا ہے؟ کس عالم کے علم پہ ڈاکہ ڈال دیا جاتا ہے؟ جس عالم کے دماغ میں غرور علم پیدا ہو جائے. اگر کسی عالم کے دماغ میں غرور پیدا ہو جائے کہ مجھ جیسا کوئی نہیں، میں ہی اس شہر کا سب سے بڑا عالم ہوں، سب ہیچ ہے میرے سامنے، کوئی حیثیت نہیں رکھتی. جب یہ مزاج پیدا ہو جائے یا مجھ جیسا کوئی نہیں، میں جو کہہ دیتا ہوں وہی حرف آخر ہے، اب بس ختم، کوئی نہیں. جب یہ مزاج پیدا ہو جائے تو پھر شیطان اس کا علم چوری کر لیتا ہے. اس کا علم چوری ہو جاتا ہے، ڈاکے ڈال لیتے ہیں لوگ، ختم ہو جاتا ہے، سلب ہو جاتا ہے. تو آپ کو علم حاصل بھی کرنا ہے اور اس کو چوری اور رہزنی سے بچانا بھی ہے. کیسے؟ متواضع ہو کے، منکسر المزاج ہو کے. تواضع اور اخلاص بھی بہت ضروری ہے. جہاں کوئی قیمتی چیز ہوتی ہے وہاں چوری بھی ہوتی ہے. آپ مدرسے میں ہیں تو محنت کریں. یہ کمپٹیشن کا زمانہ ہے. گورنمنٹ کی کوئی ایک جگہ خالی ہوتی ہے، اس کے لیے کتنے لوگ درخواست دیتے ہیں؟ ہزاروں. اب اس میں جو بہت قابل ہوتا ہے وہی آگے جاتا ہے. تو ہر چیز میں ہی، ہر شعبے میں ہے. آپ علم، عمل، اخلاص، 3 چیزوں کے جامع بنے. علم نہیں ہے
تو میدان میں اس سپاہی کی طرح آپ ہوں گے، اس فوجی کی طرح جس کے پاس ہتھیار نہیں۔ آپ مخلص بھی ہوں کہ ہم لڑنا چاہتے ہیں، لیکن ہتھیار ہی نہیں ہے تو کیا لڑیں؟ تو علم ہوگا تبھی آپ دین کا کام کر سکتے ہیں، تبھی آپ بد مذہبوں کا رد کر سکتے ہیں، تبھی آپ دین کے سچے مبلغ بن سکتے ہیں اور دین کی حقانیت کو واضح کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہمارا آپ کا فریضہ ہے کہ جس دین کے ماننے والے ہیں اس کی حقانیت کو واضح کرنا، یہ علم ہی سے ہو پائے گا۔ اور پھر عمل مشکل تو ہے، لیکن ابھی سے اگر آپ پابندی کریں گے تو انشاءاللہ باعمل عالم بنیں گے۔ حدیث شریف میں جہاں کہیں بھی عالم کی فضیلت کا مسئلہ بیان کیا جاتا ہے تو مراد اس سے باعمل عالم ہوتے ہیں۔ بے عمل عالم تو شیخ سعدی نے لکھا، جیسے گدھے پر کتابیں لگتی تو اسے پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ میرے اوپر کتابیں لگی ہیں یا لکڑی کا گٹھر ہے۔ تو عمل بھی ضرور ہے۔ آپ کے اساتذہ آپ کو صبح اٹھاتے ہوں گے فجر کے لیے، تو آپ کو برا لگتا ہوگا کہ اٹھا رہے نہیں، وہ آپ کے محسن ہیں، آپ کے مخلص ہیں، آپ کے خیر خواہ ہیں، جو آپ کو آپ کے فرائض یاد دلائے، وہ آپ کا بہت خیر خواہ ہے۔ وہ آپ کا دشمن نہیں ہے، وہ آپ کا خیر خواہ ہے۔ جو آپ کے پیچھے لگا رہے کہ آپ نیک بن جائیں، آپ برائی میں نہ مبتلا ہوں، تو وہ آپ کا بہت بڑا خیر خواہ ہے، اس کا احترام ہونا چاہیے۔ اساتذہ کا احترام یہ بھی علم حاصل کرنے والے اسباب میں سے ایک بہت اہم سبب ہے۔ جس سے علم حاصل کیجئے ان کا احترام کیجئے۔ ہارون رشید نے اپنے بیٹے امین یا مامون کو امام کسائی جو بہت بڑے عالم تھے ان کے یہاں داخل کروایا، کہا حضور اس کو، پہلے بادشاہ لوگ اپنے بیٹوں کو عالم بناتے ہیں، وہ جانتے تھے کہ ان کو بادشاہت کرنا ہے تو علم ضروری ہے، تو جو بادشاہ خلفاء ہوتے تھے وہ عالم بھی ہوتے تھے۔ ہارون رشید بھی عالم تھے، ان کے بیٹے بھی سب عالم پڑھے لکھے تھے، بعض تھے جو نہیں پڑھنا چاہ رہے تھے لیکن بعض تو بہت قابل تھے۔ تو جب امام کسائی کے وہاں داخل کرایا تو فرمایا کہ حضرت اس کی تربیت بھی فرمائیے گا، یہ مت سوچیے گا بادشاہ کا لڑکا ہے، خلیفہ کا لڑکا ہے تو اس کو چھوٹ دے دیجیے گا، اس کی تربیت بھی فرمائیے گا۔ پھر ایک دن خیال آیا چلو دیکھیں لڑکا ہمارا کیا کر رہا ہے۔ تو جب وہ آئے ہارون رشید تو شاید مغرب یا عصر کا وقت تھا، ان کا لڑکا اپنے استاذ امام کسائی کو وضو کرا رہا تھا اور استاذ کے پیر پہ پانی ڈال رہا تھا۔ ہارون رشید پیچھے سے آئے اور ایک چپت اپنے بیٹے کو رسید کیا۔ جب انہوں نے مڑ کے دیکھا تو دیکھا ہمارے باپ، فرمایا نادان، اللہ نے 2 ہاتھ تمہیں کس لیے دیے؟ صرف پانی ڈالتا ہے استاذ کے پیر پہ، ایک ہاتھ سے استاذ کا پیر دھل اور دوسرے ہاتھ سے پانی ڈال، تب بھی استاذ کا حق نہیں ادا ہوا۔ تو یہ بڑے بڑے بادشاہ اپنے بیٹوں کو آداب سکھاتے تھے، تب ان کے بیٹے جلیل القدر عالم بنتے تھے۔ تو ادب و احترام بھی بہت ضروری ہے، تبھی آپ کو علم ملے گا، اور علم کے ساتھ نور علم ملے گا۔ علم تو کتاب بھی پڑھ کے اور نیٹ پہ بھی جا کے دیکھ کے آپ علم حاصل کر سکتے ہیں، کچھ نہ کچھ تو علم حاصل ہوگا، لیکن یہ درسگاہوں میں جو بیٹھ کے پڑھا جاتا ہے اس سے نور علم ملتا ہے، اور نور علم جب ملتا ہے تو اس نور کی برکت سے وہ علوم بھی آپ پر منکشف ہو جائیں گے جن کو آپ نے پڑھا لیا، وہ بھی آسان ہو جائے گا، اللہ آسان بنا دیتا ہے۔ پھر اخلاص بھی رکھیں، اس نیت سے نہ پڑھیں کہ ہم پیسہ کمائیں گے، پیسہ کمانے والا علم بھی نہیں ہے، اس میں بہت پیسے نہیں ملیں گے آپ کو، لیکن اتنا میں ضرور بتا دوں کہ اس میں آپ محتاج بھی نہیں رہیں گے۔ آپ کہیں احساس کمتری مبتلا نہ ہو، آپ بادشاہ نہ ہوں، بہت آپ کے پاس بینک بیلنس نہ ہو، لیکن
حضور حافظ ملت فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کوئی ضرورت روکے نہ پوری فرما دے، یہی تو دینا ہے. ساری ضرورت پوری ہوتی رہے تو یہی دینا. تو عالم کی ضرورت اللہ پوری فرماتا ہے. یہ جان لیجیے آپ کو منہ تھا جب وہ انا ربکم الاعلی کہنے والے اپنے بندوں کو بادشاہ بنائے رہتا ہے تو آپ اس کے دین کا کام کریں گے تو آپ کو بھوکا رکھے گا؟ نمرود جیسے لوگوں کو، فرعون جیسے لوگوں کو بادشاہ بنایا رہتا ہے، جبکہ وہ خود اپنے آپ کو خدا کہہ بیٹھے پھر بھی وہ بادشاہ رہے. تو جو اس کے دین کا کام کرے گا وہ کبھی تنگ دست نہیں رہے گا، وہ پریشان حال نہیں رہے گا. انشاءاللہ اس کی ضرورت پوری ہوتی رہے گی. اور جتنے ہی زیادہ اخلاص سے آپ کام کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے رزق حلال کے دروازے کشادہ فرما دے گا. اس پر تو آپ بھروسہ رکھیے. رزق کا آپ چکر ہی چھوڑ دیجیے، آپ صرف اپنی ڈیوٹی بجائیے، جو آپ کا کام ہے وہ کریں. یہ تو اللہ کے ذمہ کرم پر ہے، جو جانوروں کو رزق دیتا آپ کو کیوں نہیں دے گا؟ آپ تو دین کے کام میں. حضرت ابو ہریرہ بھوکے پیاسے سرکار کی خدمت میں رہتے تھے، بھوکے پیاسے، کھانے کو کئی کئی دنوں تک نہیں ملتا تھا. جب ایران فتح ہوا تو مسلمان مالدار ہو گئے. لوگوں نے دیکھا کہ حضرت عمر مخمل سے اپنی ناک صاف کر رہے ہیں تو حضرت عمر نے ارشاد فرمایا ابو ہریرہ وہ دن بھول گئے جو کھانے کو نہیں ملتا تھا، آج تمہارا حال یہ ہے کہ مخمل میں ناک صاف کر رہے. تو انہوں نے کہا امیر المومنین انما اعزنا اللہ بالاسلام، اللہ نے اسلام کی خدمت کی بنیاد پر ہمیں یہ عزت عطا کی. ہم کیا تھے؟ کچھ نہیں، واقعی کھانے کو نہیں تھا پہلے، لیکن ہم نے دین کی خدمت کی تو اللہ نے یہ عزت دے دی کہ آج مخمل میں ہم اپنی ناک صاف کریں. یہ دین کی خدمت کا صلہ ہے. تو انشاءاللہ آپ کو بہت عزت ملے گی، دنیا بھی ملے گی، اس کی فکر چھوڑ دیجئے، اس لیے نہ پڑھیے. حدیث شریف میں آیا کہ جو علم دین کو دنیا کمانے کے لیے حاصل کرے تو جنت تو دور کی بات ہے، 40 سال سے جو اس کی خوشبو محسوس ہوتی ہے وہ خوشبو بھی اس کو نہیں ملے گی. تو یہ دین کا علم دنیا کمانے کے لیے نہیں ہے. آپ ہو سکتا ہے اللہ توفیق دے اس کے بعد مقرر ہوں گے، پیر ہوں گے، معتمم ہوں گے، بہت کچھ ہوں گے، تو مقرر ہو جائیں گے تو دماغ خراب نہیں ہونا چاہیے. جیسے ہی کوئی فون کرے تو اس سے کہیے بھائی پہلے ہمارے اس میں اتنا ڈالو، پھر اتنا دو، پھر اتنا کرو. یہ سب نہیں سمجھ. اس کو آپ دنیا کمانے کا ذریعہ نہ بنائیں. دنیا مل جائے گی، آپ کی تقریر اچھی ہوگی، آپ کا ڈیمانڈ ہوگا تو لوگ دیں گے ہی، دیتے ہی ہیں، لیکن بس وہی دنیا مل جائے گی. ہو سکتا ہے آخرت نہ ملے تو پھر تو بیکار ہے، ساری محنت ضائع. امام ابو یوسف کا ایک واقعہ میں ذکر کر دوں آپ کو، آپ کی تسلی کے لیے، ٹائم کم ہے. امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ امام تو بہت بعد میں بنے نا. امام ابو یوسف کو تو جانتے ہیں بھئی، آپ خامسہ میں پڑھ رہے ہیں، رابعہ میں پڑھ رہے ہیں، تو امام ابو یوسف کا نام تو سنتے ہو نا. یہ ہمارے امام اعظم کے شاگرد ہیں. اور امام ابو یوسف، امام محمد، یہی ناشر مسلک ابو حنیفہ، یہی امام صاحب کے مسلک کو پھیلانے والے ہیں دنیا میں. آپ کو کیوں نصیحت کر رہے ہیں، کیوں آپ سے محبت کر رہے ہیں، یہ اساتذہ کیوں آپ کی نازبرداری کرتے ہیں؟ ہم لوگوں کے جو نسبی بیٹے ہیں، اولاد ہیں، وہ ہماری جائیداد لے لیں گے مرنے پہ، لیکن ہمارے علم کی جائیداد کے امین آپ لوگ ہیں. ہمیشہ استاذ کی جو میراث علم ہے اس کے امین ان کے شاگرد ہوتے ہیں. امام صاحب کو زمانہ جانتا ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مگر ان کے لڑکے کو بھی کوئی جانتا ہے اتنا جتنا امام صاحب کو جانتا ہے؟
مگر امام ابو یوسف امام محمد کو زمانہ جانتا ہے نا؟ کیوں؟ مذہب ابو حنیفہ کو دنیا بھر میں رائج کرنے والے ان کے صاحب زادگان کا وہ کردار نہیں ہے جو ان کے شاگردوں کا کردار ہے. تو آپ اپنے ان اساتذہ کی امانتوں کے امین ہیں. آپ ہی سے ان کا مسلک، ان کا علم، ان کی تہذیب، ان کا نظریہ پوری دنیا میں عام ہوگا. اور ہمیں نہیں معلوم آپ لوگوں میں کون کیا بنے گا، اللہ جانتا ہے. ہو سکتا ہے اس میں کوئی اتنی بڑے جید عالم بن جائے جن سے ایک دنیا فیض یاب ہو جائے. ہوتی ہے آپ ہی لوگوں میں سے. ہم بھی ایسے ہی آپ کی طرح تھے، داخلہ کرا دیا والد صاحب نے تو خالی روتے تھے مدرسے میں جا کے، سوچتے تھے جمعرات کب آئے، گھر بھاگتے تھے. اچھا نہیں لگتا تھا مدرسے میں، کبھی گھر چھوڑے نہیں. بعد میں پھر مدرسے سے محبت ہو گئی، پڑھنے لگے، عالم ہو گئے. آج آپ کو سمجھا رہے ہیں. ماشاءاللہ. امام ابو یوسف یتیم تھے، یتیم. ان کی ماں سوت کاٹتی تھی اور یہ چھوٹے سے تھے، ذرا ہوشیار ہوئے تو ان کی ماں نے ایک دھوبی یا رنگریز کے وہاں مقرر کر دیا کہ جاؤ مزدوری کرو. تو یہ تھوڑا سا پیسے دن بھر کما کے لاتے تھے، اپنی والدہ کو دیتے تھے، تو وہ دونوں کے پیسے سے خرچ چلتا تھا. جس راستے سے جاتے تھے اسی راستے میں امام اعظم کا مکان تھا. ایک دن امام اعظم کے مکان میں جھانک کر انہوں نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، امام صاحب کچھ فرما رہے ہیں. تو یہ بھی جا کے بیٹھ گیا. دیکھا امام صاحب مسائل شرعیہ بیان کر رہے تو ان کو بہت اچھا لگا اور شام تک وہیں بیٹھے رہے. پھر جب مجلس ختم ہوئی تو پھر یہ اپنے گھر آ گئے، مگر پیسہ نہیں دیا کیونکہ آج تو مزدوری کی نہیں. والدہ نے سوچا چلو آج نہیں ملی ہوگی مزدوری. دوسرے دن پھر گئے، پھر اسی مجلس میں بیٹھ گئے. پھر شام، پھر جب مجلس ختم ہوئی تو واپس ہو گئے. پھر نہیں پیسہ دیا تو ماں کو یہ سمجھ میں آنے لگا کہ یہ لڑکا ہمارا اب کام پہ نہیں جاتا، کہیں ادھر ادھر بیٹھ جاتا. تو تیسرے دن جب یہ چلے تو پیچھے پیچھے چپکے سے ان کی ماں بھی ان کے تعاقب میں نکلی. اور جیسے ہی امام اعظم ابو حنیفہ کے مکان میں جا کے بیٹھے ان کی مجلس میں تو ان کی ماں بھی آ گئی اور امام صاحب سے کہنے لگی کہ یہ میرا بیٹا، آپ نے اس کو اپنے کام میں پھنسا لیا. میں بیوہ عورت ہوں، کوئی خرچ کا انتظام نہیں ہے، یہ مزدوری کرتا ہے، میں سود کاٹتی ہوں، دونوں کے پیسے سے ہماری زندگی کی گاڑی چلتی ہے. آپ نے اس کو اپنے کام میں لگا لیا، میرے لڑکے کو واپس کیجیے. تو امام صاحب نے ان کی پیشانی پڑھ لی تھی، ان کی ذہانت دیکھ لی تھی. آپ نے فرمایا کہ ان کو چھوڑ دو، میں ان کو علم دین پڑھانا چاہتا ہوں. ماں نے کہا کہ کون سا علم دین آپ پڑھائیں گے؟ مجھے ضرورت ہے ان کے کام کی، مجھے نہیں پڑھانا ہے، مجھے کام کروانا ہے. ان کے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں تھی. تو امام اعظم ابو حنیفہ کی نگاہیں دیکھیں، کتنی دور اندیش نگاہیں تھیں. فرماتے ہیں دعی ہے وعلمہ علما یاکل الفالوزج بدہن الفسط. اس لڑکے کو میرے پاس تم چھوڑ دو، میں ایسا علم دین اسے پڑھاؤں گا کہ جس علم دین کی برکت سے مستقبل قریب میں روغن پستہ میں فالودہ ڈوبو کے کھائے گا، جو بادشاہوں کا کھانا ہوگا. تو ان کی ماں کو یقین نہیں ہوا، ان کی زبان سے نکلا ھذا شیخ قد ذہب عقلہ. اس بوڑھے آدمی کی عقل مار گئی ہے، ہمارا بیٹا یتیم اور اس کو بادشاہوں کے کھانے کا خواب دکھلا رہا. ہمارا بیٹا بادشاہوں کے دسترخوان پہ کب کھانا کھائے گا؟ نہیں نہیں نہیں، مجھے نہیں پڑھانا، میرے بیٹے کو واپس کیجیے. امام صاحب سمجھ گئے واقعی نہیں مانیں گے تو فرمانے لگے اچھا یہ بتائیے آپ کا بیٹا کتنا پاتا ہے، روزانہ مزدوری کتنا پاتا ہے؟ انہوں نے بتایا اتنا پاتا. فرمانے لگے ٹھیک ہے آپ جائیں، جتنی مزدوری یہ روز پاتا ہے نعمان اپنی جیب سے روزانہ مجلس کے ختم ہونے پر ان کو وہ مزدوری دیتے رہے. آپ پڑھائیں، مزدوری ہم دیں گے.
سبحان اللہ، کیسے استاذ تھے امام صاحب، پڑھاتے بھی تھے، الٹے وظیفہ بھی شاگرد کو دیتے تھے. خیر پڑھایا، اتنا پڑھایا کہ وہ امام اعظم کے وصال کے بعد قاضی الشرق والغرب، پوری دنیا اسلام کے قاضی ہو گئے. خلیفہ کے بعد جو عہدہ تھا بغداد میں وہ قاضی القضات کا تھا، چیف جسٹس ہو گئے. اب ان کا کھانا چیک ہونے لگا، ان کا بستر چیک ہونے لگا، ان کے راستے میں ہٹو بچو، خادم، پولیس. اب امام ابو یوسف چلتے تھے تو ہٹو بچو، راستہ صاف ہوتا تھا. اور کھانا خلیفہ کا کہنا تھا حضور ہمارے ساتھ کھائیں گے، اکیلے نہیں. تو بادشاہ کے ساتھ وہ کھانا، بادشاہ کھانا نہیں کھاتا جب تک امام ابو یوسف کو ساتھ نہیں لے لیتا. ایک دن دسترخوان پہ بیٹھے تو روغن پستہ میں فالودہ ڈبو کے آیا. فضحک ابو یوسف، تو امام ابو یوسف ہنسنے لگے دیکھ کے. بادشاہ نے پوچھا کیا بات ہے؟ یہ کھانا تو روز نہیں آتا ہمارے دسترخوان پہ، بادشاہوں کے بھی دسترخوان پہ کبھی کبھی آتا ہے، کیوں ہنس رہے ہیں امام صاحب، آپ کو پسند نہیں ہے؟ وہ آپ نے کہا نہیں پسند ہے. میں اس لیے ہنس رہا ہوں کہ بہت پہلے بچپن میں میرے امام نے جب فرمایا تھا میری ماں سے کہ میں ایسا علم تیرے بیٹے کو پڑھا رہا ہوں کہ روغن پستہ میں فالودہ ڈبو کے اس علم کی برکت سے وہ کھائے گا، تو میری ماں نے جواب دیا تھا ھذا شیخ قد ذهب عقلہ، اس بوڑھے آدمی کی عقل مار گئی ہے. میرے استاذ کو کہا تھا آج اگر میری ماں زندہ ہوتی تو یہ سمجھ جاتی کہ میرے امام کی نگاہیں وہاں تک دیکھتی ہیں جہاں تک ہماری ظاہری نگاہیں دیکھتی. کہ میرے امام نے میرا مستقبل پڑھ لیا، مستقبل میں کیا ہوگا. آپ غور کریں، امام ابو یوسف ایک یتیم شخص تھے، ملازمت کرتے تھے، مزدوری کرتے تھے. قاضی القضات کے عہدے پر کس چیز نے ان کو بیٹھایا؟ ان کا علم تھا، علم دین تھا. اور آپ یقین مانیں وہ قاضی الشرق والغرب تھے اور حنفی تھے، امام صاحب کے شاگرد خاص تھے، مسلک ابو حنیفہ کو پھیلانے والے تھے، اور پوری دنیا میں وہی مسلک نافذ تھا. اس سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ حنفی مسلک ہی اس لائق ہے جو پوری دنیا میں نافذ ہو سکتا. ہاں امام صاحب کے شاگرد تھے اور پورے بغداد میں وہ نافذ. اس وقت قاضی الشرق والغرب کہا بھی جاتا. یہ حنفی مذہب میں اتنا گنجائش. پھر جب عہدہ قبول کر لیا تو ان کے ایک دوست تھے، سلسلہ قادریہ ہمارے سلسلے میں آتے ہیں، حضرت معروف کرخی علیہ الرحمہ آتے نا سلسلے، بہر معروف ہو سبھی معروف. یہ دوست تھے امام ابو یوسف کے. تو یہ ناراض ہو گئے. ناراض اس لیے ہو گئے کہ ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ یہ دنیاوی عہدہ ہے چیف جسٹس کا. ناراض ہو گئے، کہنے لگے جس عہدے کو تمہارے استاذ نے قبول نہیں کیا تم نے کیوں قبول کر لیا. ناراض ہو گئے، اپنا تعلق ختم کر دیا ان سے. اتنی ناراض ہو گئے. وہ صوفی تھے، بزرگ تھے. تو اسی زمانے میں امام ابو یوسف کا کچھ دنوں کے بعد انتقال ہو گیا. تو حضرت معروف کرخی نے خواب دیکھا. یہ میں آپ کو اس پہلو سے بتا رہا ہوں کہ یہ تو امام ابو یوسف کی دنیا بنی ہی علم دین کی برکت سے، اور آخرت کیسی بنی وہ اس سے آپ اندازہ لگائیں. حضرت معروف کرخی فرماتے ہیں میں نے خواب دیکھا کہ میں جنت میں ٹہل رہا ہوں اور ایک بہت شاندار محل میں نے دیکھا. تو میں اس میں داخل ہونا چاہا یہ سوچ کے کہ یہ میرا مال ہے. تو جب میں اس میں داخل ہونا چاہا تو لوگوں نے مجھے روک دیا. کہا نہیں آپ نہیں داخل ہو سکتا. میں کہا کیوں؟ لمن ھذا، کس کا ہے یہ محل؟ میرا نہیں ہے. کہا نہیں آپ کا نہیں. کہا پھر کس کا ہے؟ تو جواب دیا ان لوگوں نے لے ابی یوسف،
یہ محل امام ابو یوسف کا ہے. حضرت معروف کرخی فرماتے ابو یوسف کا، وہ تو دنیا دار آدمی تھے، وہ تو ایک عہدے پہ قائم تھے دنیا کے، کس بنیاد پہ ان کو یہ محل ملا؟ تو میں اپنے ان علماء کرام سے بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ سے بھی. علماء کرام سے تو ابھی آپ سے پڑھنے کے بعد دین کی خدمت کرنے کے بعد جواب دیا للتعلیم والتعلم. امام ابو یوسف کو یہ محل جو جنت میں اتنا شاندار ملا ہے وہ علم دین پڑھنے اور پڑھانے کی بنیاد پہ ملا. اس کا مطلب یہ ہے جو علم دین پڑھتا پڑھاتا ہے اس کی دنیا بھی روشن ہو جاتی ہے، اس کی آخرت بھی روشن ہو جاتی ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ میں اپنے ان علماء کرام سے عرض کو مولانا فاروق صاحب نے کہا کچھ ہم لوگوں کو، آپ کو نصیحت کیا کریں گے، اب آپ لوگ تو ماشاءاللہ خود ہی نصیحت کرتے ہیں، لیکن ایک روایت بیان کرتے ہیں. یہ مسلم شریف کے سند میں یہ آتے ہیں، یزید بن ہارون، آپ دیکھیں گے تو امام مسلم کے شیوخ میں آتے ہیں، امام مالک کے اساتذہ میں آتے ہیں، یا امام احمد بن حنبل کے اساتذہ میں آتے ہیں. یزید بن ہارون، یزید بن ہارون 80 سال کے تھے، بہت بڑے محدث تھے، مسلم کی سند میں جگہ جگہ ان کا نام آتا. تو 80 سال تک انہوں نے حدیث کی خدمت کی، حدیث رسول پڑھا پڑھایا. پھر ان کا انتقال ہوا تو ان کے ایک شاگرد تھے، غالباً نام ان کا تھا صہیب بن عمار، غالباً نام نہیں، عمار تو نام یاد ہے، صہیب میں تھوڑا سا شبہ ہوا. انہوں نے اپنے استاذ کے انتقال کے بعد خواب دیکھا، کہا حضور قبر کے حالات بتائیں کیسے پیش آئے. تو فرمانے لگے جیسے پڑھاتے تھے ویسے پیش آئے. تم لوگوں نے مجھے دفن کر دیا، دفن کر کے چلے آئے تو فرشتے آئے میری قبر میں. تو انہوں نے پوچھا کیا جواب دیا آپ نے ان کے سوال کے؟ کیا جواب دیا؟ فرشتے پوچھنے لگے من ربکا ما دینکا ما تقول فی شان ھذا الرجل، آپ کا رب کون ہے، آپ کا دین کیا ہے، ان کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا حضور آپ نے جواب کیا دیا؟ انہوں نے کہا کیا جواب دے؟ میں نے اپنی سفید داڑھی پہ ہاتھ رکھا اور فرشتوں سے کہا کہ فرشتوں جو تم سوالات کر رہے ہو اسی کا تو جواب شاگردوں کو پڑھاتے پڑھاتے سمجھاتے سمجھاتے یہ داڑھی سفید ہو گئی. یہی تو زندگی بھر سمجھایا کہ رب کون ہے، رسول کون ہے، دین کیا ہے، دین ہی تو پڑھایا زندگی بھر. اب مجھ سے پوچھتے ہو دین کیا ہے، رب کیا ہے؟ یہ داڑھی کس چیز میں سفید ہوئی؟ اسی میں تو سفید ہوئی. کہا اللہ نے مجھے بخش دیا. تو یہ علم دین پڑھنا پڑھانا بہت بڑے سعادت کی بات ہے. کبھی سوچئے گا بھی نہیں، احساس کمتری میں بھی کبھی مبتلا نہ ہوئیے گا کہ یہ علم بہت نیچا ہے. نہیں، سرکار نے حضرت ابو ہریرہ سے ارشاد فرمایا ابو ہریرہ اگر تمہاری موت اس حال میں ہوئی کہ تم نے زندگی بھر علم دین سیکھا اور سکھایا اور پھر تم مرے تو تمہارے قبر کی زیارت کے لیے آسمان سے اتنے فرشتے نازل ہوں گے جتنے فرشتے بیت عتیق یعنی خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے حاضر ہوں گے. تو یہ بہت پیارا علم ہے. ہم آپ کو آپ کے والدین کو مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ آپ نے اس لائن کو منتخب کیا، آپ کے والدین نے مدرسے میں داخل کرایا. آپ کے اساتذہ کو بھی مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ اللہ نے آپ تمام حضرات کو علم دین کی تعلیم کے لیے منتخب فرمایا. ہو سکتا ہے کسی دنیاوی لائن میں ہم لوگ ہوتے تو آج ہم پونچھ میں آتے، کوئی ہماری خیریت پوچھتا، کوئی جانتا بھی نہیں کہ فلاں صاحب آئے چلے گئے. آج آپ نے صحرا پہنایا، کھڑے رہے، نعرہ لگایا، سلام کیا، عزت دی، بیٹھایا عزت کی جگہ. یہ سب کس کی برکت ہے؟ یہ مولانا مسعود کو کوئی نہیں جانتا، یہ صرف علم دین کی برکت ہے. اس لیے اس علم کی قدر کریں
اور اس سے محبت کریں، کتابوں سے محبت کریں، اپنے مدرسے سے بھی محبت کریں. جس ادارے میں آپ پڑھیں وہ آپ کا مادری علمی ہے، اس سے محبت کریں، اس کی کوئی چیز کہیں نقصان ہوتے ہوئے برداشت نہ کریں. جب بھی زندگی میں ہاتھ اٹھائیں تو اپنے لیے دعا کریں، اپنے اساتذہ کے لیے دعا کریں، اپنے ماں باپ کے لیے دعا کریں، اپنے اس ادارے کے معاونین مخلصین کے لیے بھی دعا کریں جن کے تعاون سے آپ پڑھ کے عالم اور حافظ ہوئے. یہ ہمارا فریضہ ہے، یہ احسان شناسی ہے کہ جس سے بھی آپ نے پڑھا ہے، جس ادارے میں بھی پڑھا ہے، جن لوگوں کے تعاون سے پڑھا ہے، ان سب کے لیے جب ہاتھ اٹھائیے تو دعا کیجئے کہ اللہ اگر یہ زندہ ہیں تو ان کی عمروں میں برکت دے، صحت میں برکت دے، اور اگر یہ انتقال کر گئے ہیں تو ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما، ان کی لغزشات کو معاف فرما. یہ ہمارا اور آپ کا فریضہ ہے. میں خود روزانہ سفر میں ہوں تو نہیں پابندی ہو پاتی، لیکن میں مبارک پور میں رہتا ہوں تو فجر کے بعد میں تقریباً آپ کی ترغیب کے لیے کہہ رہا ہوں، میں اس لیے نہیں کہ اپنی چیزوں کا اظہار کروں، قریب 20 منٹ تک میں سب کے لیے دعا کرتا ہوں، اپنے اساتذہ کے لیے، اپنے معاونین کے لیے، مخلصین کے لیے، جہاں پڑھا اس مدرسے کے لیے، سب کے لیے کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ آپ کو، ہم سب کو اپنے اپنے فرائض اور ذمہ داریاں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ جہاں جہاں سے بھی آئے ہیں اور جس مقصد سے آپ کے والدین نے آپ کو بھیجا ہے، جب واپس ہوں تو تمام مقاصد آپ پورا کریں. آپ سے صرف آپ کے والدین کو امید نہیں ہے، پوری جماعت اہل سنت کو آپ سے امید ہے کہ آپ پڑھ کے آئیں گے، حافظ بنیں گے تو تراویح یہاں سنائیں گے، عالم بنیں گے تو امام بنیں گے، ہمیں نصیحت کریں گے، ہمیں گناہوں سے بچائیں گے. اسی لیے تو چندہ دیتے ہیں مدرسے میں، اس لیے آپ کے کھانے کا انتظام کرتے ہیں، آپ کے رہنے کا انتظام کرتے ہیں. تو آپ کی زندگی صرف اپنے لیے نہیں ہے، صرف آپ کو جینا ہے اپنے لیے بھی، اپنے ماں باپ کے لیے بھی، اپنے اہل و عیال کے لیے بھی، اور پوری امت مسلمہ کے لیے جینا ہے. خیر، اگر مان لیجئے بہت زیادہ خیال نہ آئے تو اس دنیا میں خود بھی تو باعزت جینا ہے، تو کم سے کم اپنا ہی خیال کر لیتے. باعزت جینے کے لیے بھی تو علم چاہیے. اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. اللہ آپ کو، ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے، اس ادارے کو مزید فروغ عطا فرمائے، اس ادارے کے ناظرین اعلیٰ، اساتذہ کرام، صدر المدرسین، طلباء، معاونین، مخلصین، سب کو اللہ دنیا آخرت میں سرخرو رکھے. اور آپ حضرات نے عزت افزائی فرمائی اس ناچیز کی، اس لائق سمجھا کہ کچھ میں عرض کروں. اللہ اس عزت افزائی کی بھی جزائے خیر عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. السلام علیکم. مولانا فاروق صاحب دعا کریں. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى الجود والكرم وآله وسلم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وولدا صالحا وتوبة نصوحا ورزقا طيبا واسعا حلالا مباركا فيه. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يستجاب له. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.